بریک کے بعد خوش آمدید حسن ابراہیم صاحب. یہ کیونکہ بنیادی طور پر مدعا یہی ہے کہ ذرا ان پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر لیں, عوام کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ سمجھ سکیں کہ معاملہ ہے کیا. جس طرح سردار عتیق خان صاحب سے یہ پن بجلی کی جو رائلٹی ہے اس کے حوالے سے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رائلٹی بڑھائی جاتی ہے تو پاور پالیسی متاثر ہو سکتی ہے یا فیڈرل فنڈز متاثر ہو سکتے ہیں؟ I'm not very privy to the agreement already made جی. اب وہ agreement سامنے ہو تو بندہ اس پہ بہتر کوئی تبصرہ کر سکتا ہے, مگر میری عرض یہ ہے کہ جب بھی کشمیر کے لوگ مشکل میں آئے تو پاکستان نے جو ہے بھرپور جو ہے وہ سپورٹ بھی کی ہے. آج بھی ہمارا جو بجٹ ہے 3.25 کروڑ روپے کا بجٹ ہے, جس میں سے 60 ارب جو ہے وہ لوکل کلیکشن ہوتی ہے, باقی 2.5 کھرب کے قریب جو ہے وہ پاکستان سالانہ دیتا ہے جی. تو وہ مجھے پوری امید ہے کہ فرض کریں کوئی اگر رائلٹی کو ریویو بھی کیا جاتا ہے اور اس پہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے تو کہیں کمی پیشی ہوگی تو پاکستان جو ہے اس میں کہیں جو ہے کشمیریوں کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا کسی صورت. تو یہ میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا بوجھ آئے گا بھی پاکستان کے اوپر. تو یہ بیٹھ کے جو ہے یہ پھر وہی بات ہے کہ آف دا کف یا اس طرح لے مین آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی اس پہ نہ تبصرہ کر سکتے ہیں نہ اس کا کوئی رزلٹ نکال سکتے ہیں. یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے اندر, یہ جب تک پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگ اس میں نہیں بیٹھیں گے تب تک اس پہ کوئی بہتر جو ہے وہ بات نہیں کی جا سکتی میرا خیال ہے جی. سردار عتیق خان صاحب, کیونکہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپشنز کیا ہیں 4 دنوں میں, کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کنونس کیا جا سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے, کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہا ہے اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئینی معاملات ہیں کچھ تو وہ اسمبلی کے اندر ہی ریزالو ہو سکتے ہیں, تو پھر اس منظر نامے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ریاست کو بھی کوئی مشورہ کہ وہاں پہ بھی سختی نہ کی جائے؟ دیکھیے, ریاست آخری وقت تک جو آل پارٹیز کانفرنس سے فیصلے ہوئے ہیں اس نے ریاست نے فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشیر نے بہت دو ٹوک کہا ہے کہ وہ کسی قسم کے تشدد کے, سختی کے اور کوئرشن کے حق میں نہیں ہے, اور سب لوگوں نے ان سے اتفاق کیا کہ لاسٹ منٹ تک اس بات کو دیکھا جائے. اب چونکہ گینگ جو ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے, جیک والوں کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس معاملے میں تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں, دہشت پیدا کریں. دیکھیے, 2 فریق کوئی بھی دنیا میں ہوتے ہیں تو جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو ہم تو گھر کے لوگ ہیں, تو بات چیت کرتے ہیں تو اس سے کوئی نہ کوئی نرمی کا مظاہرہ, کہیں 2 قدم آپ آگے بڑھتے ہیں, کہیں کچھ آدھا قدم پیچھے ہٹتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. یہ تو ایسا کوئی نظام دنیا میں موجود نہیں ہے کہ 2 فریقوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہو اور ایک فریق اپنی ہر بات پر یہ کہے کہ اسے پیش قدمی کرنی ہے اور دوسرا فریق یہ واپس قدمی کرے. اسٹیٹ کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور یہ جو ریاست کا جرگہ, سیاسی اور مذہبی جرگہ, پارلیمانی جرگہ جس نے سوال شاذ مرتب کی ہے, اس کی رائے کو انہیں احترام کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کے راستہ نکالنا چاہیے. ریاست تیار ہے, حکومت آزاد بھی تیار ہے, حکومت پاکستان تیار ہے, سیاسی لوگ تیار ہے, پارلیمانی لوگ تیار ہے. ہماری طرف سے حکومت کی طرف اس معاملے میں کوئی ہمارے درمیان کوئی خلاف نہیں ہے. سب ہم اس بات کے لیے راضی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر آمادہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بالکل مذاکرات کو کرنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ کسی ہٹ درمی پہ ہیں, کو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس ساری بات کی ذمہ داری ان کے سر ہے, ریاست کے یا کسی اور کے سر نہیں ہے. اور جو ہے حسن ابراہیم صاحب, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی احتجاج ہوا تو پھر اس کے بعد مطالبات مانے گئے, اس دفعہ سچویشن کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ یہ اتنی انٹینس دوبارہ سے نظر آ رہی ہے ہمیں؟ جی, پچھلی دفعہ بھی مطالبات مانے گئے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو مطالبات عوام کے تھے اس کو جو منتخب اسمبلی ہے اس کے ذریعے راؤٹ کرنا چاہیے تھا, اس پہ اسمبلی میں اس کو لانا چاہیے تھا, اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی. وہاں تمام پورے آزاد کشمیر سے لوگ منتخب ہو کے اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں نے بھیجا بھائی ان کو ادھر اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کی وہاں نمائندگی کریں. مگر بدقسمتی سے یہ جو 2-3 فیصلے ہوئے یہ اسمبلی کو بائی پاس کرتے ہوئے
اگر یہ اسمبلی کے ذریعے کیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہتر رزلٹ جو ہے وہ نکل سکتے تھے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ظاہر سی بات اب یہ کیوں ہے بھی آئینی معاملہ ہی بغیر اسمبلی کے ہو بھی نہیں سکتا. اور دوسرا الیکشن کا اسکیجول جو ہے وہ جاری ہو چکا ہوا ہے. اب اسکیجول کی جاری ہونے کے بعد میں ہاتھ سے اسمبلی جو ہے وہ آئین سازی کوئی کر بھی نہیں سکتی. تو یہ تو ویسے بھی اب جو اگر اس پہ کوئی بات ہوگی بھی تو فرض کریں جو ہے وہ آگے آنے والا جو نئے مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی آتی ہے وہ اسی کے ذریعے ہوگی. مگر اس سے پہلے اگر یہ کوئی لچک دکھائیں تو بیٹھ کے اس کے اوپر بات ٹھیک ہے, یعنی بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. اور امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے خاص طور پر نشستوں والا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے اور اب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو یہ الیکشن کے بعد ہی ریزالو ہو سکتا ہے. 9 تاریخ کے احتجاج کی ڈیٹ ہے, اب دیکھنا یہ کہ ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ سردار عتیق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سردار حسن ابراہیم